ہیڈ لائنز آپ نے جانی. آغاز میں خبر یہ کہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بری. انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کیا ہے. تھانہ سرور روڈ پر درج مقدمے سے رہنما پی ٹی آئی کا نام نکالنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. جناح ہاؤس حملہ کیس میں ختیجہ شاہ سمیت 13 خواتین کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. مریم مزاری، عالیہ حمزہ ملک، سبوہی انعام، طیبہ راجہ، صنم جاوید کے نام شامل ہیں. ادھر کیس میں دیگر 89 ملزمان 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں. ملزمان کو شناخت پریڈ میں پہچان لیا گیا. عدالت نے 23 ملزمان کو شناخت نہ ہونے پر بری بھی کر دیا ہے. تو آج کی عدالتی کارروائی سے ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے. گو کہ اس کی ویڈیوز بھی موجود رہیں کہ کس طرح وہ شیرپاؤ پل کے ذریعے لبرٹی چوک سے پہنچیں کینٹ کے علاقے میں اور وہاں موجود لوگوں کو اکساتی بھی رہیں. کرپٹ آدمی کے لیے فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے. فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ہمت کبھی دشمن نے بھی نہیں کی. یقین دلاتا ہوں کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ضرور ملے گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. کہا شرپسندوں کی ویڈیوز دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مٹھی بھر شرپسند تھے جنہوں نے فساد برپا کیا. شہزاد اکبر بند لفافہ کابینہ میں لہراتے تھے. یو کے سے آنے والی رقم خزانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. مٹھی بھر شرپسند تھے اور میسج کیا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کا کیس ہے جس میں اس جماعت کے لیڈر نے غبن کیا ہے، بددیانتی کی ہے، کرپشن کی ہے اور اس کے رد عمل میں اٹیک کس کو کر رہے ہیں؟ کور کمانڈر ہاؤس کو کر رہے ہیں. اس کے رد عمل میں آگ کس کو لگا رہے ہیں؟ ریڈیو پاکستان کو لگا رہے ہیں. اس کے رد عمل میں کس کا مجسمہ مسمار کر رہے ہیں؟ کیپٹن کرنل شیر خان کا کر رہے ہیں. اس کے رد عمل میں پتھراؤ اور لاٹھی چارج اور جو بھی چیزیں انہوں نے پرتشدد کاروائیاں کی وہ ریاست کے خلاف کر رہے ہیں. اور صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی گجرانوالہ کی عدالت میں پیشی. جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر عدالت نے دونوں مقدمات پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چودھری پرویز الہی پر ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کے الزامات ہیں. پرویز الہی پر گجرات جی ٹی روڈ کی تعمیر کے منصوبے میں 2 ارب کی کرپشن کا الزام ہے. تو صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کی گجرانوالہ کی عدالت میں پیشی ہوئی. جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر عدالت نے دونوں مقدمات پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اگر پرویز الہی بطور فیملی آنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کہیں گے، لیکن سیاسی لحاظ سے اب وہ اپنی الگ جماعت بنا لیں تو یہ بہتر ہے. شافع حسین کہتے ہیں کہ جو انسان آزادی کی دن رات بات کرتا ہے اسے کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی تو ہمیں 1947 میں ہی مل گئی تھی. آرمی تنصیبات اور شہداء کے مجسمے جلانے والوں کا لنک پی ٹی آئی سے نکلتا ہے. خاندانی طور پر جو آپ کا سوال ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی طور پر اگر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. مگر جہاں سیاسی بات ہے، اگر وہ چھوڑتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے کہ وہ اپنی علیحدہ سپریٹ جماعت بنائیں، وہ زیادہ بہتر ہوئے گا. نئی سیاسی جماعت کے لیے جہانگیر خان ترین کی میل ملاقاتوں میں تیزی آ رہی ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور بھٹو کی سینئر سیاستدان کے گھر آمد. اس ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی بھی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی. نئی سیاسی جماعت پر مشاورت کی گئی. تنویر الیاس نے کہا کہ ہمارے درمیان مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے. عوام ہم پر اعتماد رکھیں، آنے والے دنوں میں اچھی خبریں ملیں گی. لاہور میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا اہم اجلاس ہوا. نعمان لنگڑیال، سعید اکبر نوانی، اون چودھری، مہر نواز بھروانہ اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. نعمان لنگڑیال نے کہا ترین گروپ لوگوں کی امیدوں کی کرن ہے. اور دوسری جانب تحریک انصاف کے مستعفی ارکان کی اکثریت نے ایوان میں واپسی اور پارٹی سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کرنے کے لیے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے رابطہ کر دیا. مستعفی ارکین کے گروپ کے سربراہ ریاض فتیانہ نے اسپیکر کو خط بھی لکھ دیا جس پر اسپیکر نے قانونی ماہرین سے رائے مانگ لی ہے. تو تحریک انصاف کے مستعفی ارکان کی اکثریت نے ایوان میں واپسی اور پارٹی سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کرنے کے لیے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے رابطہ کر لیا. خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے فیصلے پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے. عدالتی حکم کے مطابق دوران سماعت اٹارنی جنرل نے بتایا کہ صدر مملکت نے فیصلوں کے نظر ثانی قانون پر دستخط کر دیے. موجودہ کیس بھی 184(3) کے تحت ہی دائر ہوا تھا.
قانون کا اطلاق موجودہ کیس پر بھی ہوتا ہے، اس لیے اٹارنی جنرل نئے قانون کی کاپیاں فریقین کو فراہم کریں۔ فریقین مناسب سمجھیں تو آئندہ سماعت پر اس حوالے سے دلائل دے سکتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 7 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ اٹارنی جنرل سے کہا گیا ہے کہ نئے قانون کی کاپیاں فریقین کو فراہم کی جائیں۔ انتخابات کے فیصلے پر گزشتہ سماعت کا آج کے روز تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی مزید سماعت 7 جون تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے فیصلے پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل سے نئے قانون کی کاپیاں فریقین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ مختلف اسکولز کی طالبات اور اساتذہ نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر طالبات نے جناح ہاؤس میں شرپسندوں کی جانب سے کی جانے والی شرپسندی پر غم و غصے کا اظہار کیا اور 9 مئی کے شرمناک واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو بھی انتشار پسند اور ان کے ماسٹر مائنڈ یا سہولتکار اس گھناؤنے سانحے میں ملوث ہیں، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جناح ہاؤس آئے ہیں اور یہاں کی حالت دیکھ کے ہمارے دل کانپ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے قائد کا گھر ہے اور جنہوں نے ہمیں یہ ملک بنا کے دیا، ان کی چیزوں کو اس طرح خراب کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ آج ہمیں موقع ملا ہے جناح ہاؤس آنے کا، تو یہاں پر یہ اس طرح کے جلا ہوا دیکھ کر اور پرانی تصاویر کو دیکھ کر دل کانپ اٹھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا حال کیا ہمارے جناح ہاؤس کا، ان کے خلاف شدید اقدامات کیے جائیں۔ یہاں پر دیکھا بہت افسوس ہوا کہ بہت جلا ہوا ہے، اور ان کو جلانے والے وہی لوگ ہیں جن کے اگر بچوں سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پاک فوج بنیں گے، پاک فوج میں جائیں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں کہ چند مخصوص لوگ ریاستی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ لگتا ہے یہ لوگ کسی خاص سیاسی گروپ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تمام اداروں نے اپنی حدود و قیود میں کام کرنا ہوتا ہے۔ ریاست وفاقی اور صوبائی حکومت، پارلیمان اور اسمبلیوں کا نام ہے۔ دوران سماعت متنازع سوالات نہیں پوچھے جا سکتے۔ قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے، اس کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام لوگ خواہ وہ اقتدار میں ہیں، خواہ وہ اقتدار سے باہر ہیں، خواہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، سب سے جو فورموسٹ ڈیوٹی ہے، سب سے جو پہلی ڈیوٹی ہے ان کی، وہ ہے کہ آپ نے لائل رہنا ہے، آپ نے وفادار رہنا ہے ریاست کا، اور اس کے بعد پھر تمام جو ادارے ہیں انہوں نے اپنے حدود و قیود میں کام کرنا ہے۔ ریاست پارلیمان ہے، صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی اسمبلیاں وہ بھی اسی کے اندر ریاست میں آتی ہیں۔ تو مختلف اہم مقدمات کی سماعت کے دوران یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ آگے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ قانون سازی میں ہم سے پہلے مشاورت کیوں نہیں کر لی جاتی۔ تو شروع میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ریاست کیا ہے، تو ریاست کا سب سے جو پہلا اہم جزو ہے وہ حکومت ہے، اور پوری ریاست کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے جواب دے ہے، جبکہ آئین میں لکھا ہوا ہے ان سب کی جو فورموسٹ لائلٹی ہے وہ ریاست کو ہے۔ پارلیمان یا حکومت یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے۔ ہاں، اگر سپریم کورٹ میں چند مخصوص جج صاحبان نظر آئیں کہ وہ آئینی حدود یا قانونی حدود و قیود کو پامال کر رہے ہیں یا ان کی وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر نہیں رہ رہے، تو بالکل ان کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ قانون سے تو کوئی بڑا نہیں ہے، یہ جو آئین سے بھی کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس طرح کا زوم ہونا، خیال ہونا کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں، تو یہ سوچ جو ہے یہ غیر آئینی سوچ ہے، یہ آئین کے منافی سوچ ہے۔ کچھ بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے۔ تو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بچوں کے امپورٹڈ دودھ پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ سیلز ٹیکس 12 سے بڑھا کر 18% کیا جائے گا۔ ڈبے میں بند گوشت، مچھلی اور دیگر اشیاء پر سیلز ٹیکس 18% کرنے کی تیاریاں۔ فروری کے منی بجٹ میں اضافی سیلز ٹیکس کی شرح وفاقی بجٹ میں بھی برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء پر سیلز ٹیکس 18% پر برقرار رکھا جائے گا۔ امکان ہے چائے، چینی، جیلی، صابن، سرف پر بھی سیلز ٹیکس برقرار رکھا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 1100 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 359 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ مزید تفصیل غلام مرتضیٰ کی اس رپورٹ میں۔
سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 359 ارب روپے رکھے جائیں گے، جبکہ نئے مالیاتی سال میں توانائی کے 101 پروجیکٹس کے لیے 102 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا گیا ہے۔ بجٹ کی تیاریاں ہیں، 9 مئی کو یہ پیش ہوگا، جبکہ اس سلسلے میں جو مختلف نوعیت کی سکیمز ہیں اس کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی آج بزنس کمیونٹی سے کہا کہ ان کی تجاویز کو بھی ویلکم کیا جائے گا بجٹ کے حوالے سے۔ سیاسی نقصان تو ہوا لیکن پاکستان کو بچا لیا، سابقہ حکومت کی نااہلی سے ہونے والی تباہی کو روک دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ IMF معاہدے کی تاخیر میں کوئی تکنیکی وجہ نہیں، سوئچ آن آف کرنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن ویلیو تھی دیٹ cross $100 billion. Imagine $100 billion was matching at that time external debt of Pakistan $70 billion. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کدھر جا رہے تھے، 24ویں معیشت بن گئے اور 20 G20 میں پریڈکشن ہو گئی، پرائس واٹر کوپرز کی رپورٹ آج بھی موجود ہے۔ So what is way forward کہ ہم نے اس کو فائٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد تو تھا ہی 14 مہینے اس حکومت کے پاس، تو بہرحال وہ ہماری قسمت، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر پولیٹیکل لاس کیا بھی ہے تو، لیکن قوم کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، قوم کو جیسے کا بن جائے گا۔ اللہ کبھی نہ ہماری تاریخ میں قیامت تک ایسا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ثانیہ ہو اور ہم اس ملک کو واپس نہ صرف 24ویں معیشت میں لے کے جائیں گے بلکہ پارٹ آف G20 ایک دن بنے گا۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI سے مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات سیاسی قوتوں سے کیے جاتے ہیں، انتشار پھیلانے والوں سے نہیں۔ چیئرمین PTI کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف مکافات عمل کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا اب جھوٹ کا چورن نہیں بکے گا، خزانے پر ڈاکہ ڈالنے والے کو حساب دینا ہوگا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آئین کو ری رائٹ کرنا اور یہ کام کرنا اور گڈ ٹو سی یو کہنا، یہ میں ہمیشہ کہتا رہوں گا۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ نے اپنا فلاں کیا، میں نے کہا آپ نے آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی کسی کی محبت اور پیار میں۔ ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ جب بھی اپنا جو ہے نا ملک کو مشکل وقت آیا، ہم مذاکرات کے آتے تھے، عمران نائی صاحب مذاق اڑاتے تھے۔ نائی صاحب یہ مکافات عمل ہے، مذاکرات جو ہے نا سیاسی قوتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، انتشار پھیلانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے۔ اب آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قافلے کے رہنما چودھری سرور کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ جنا ہاؤس میں اشیاء کو جلایا گیا، اب جو گناہ گار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، بے قصور لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رہنما مسلم لیگ قاف کا کہنا تھا کہ ملک کا عدالتی نظام فرسودہ ہے، سزا نہ ملنے کی وجہ سے مجرموں کے حوصلے بلند ہیں۔ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی پارٹی پہ پابندی لگائے۔ میں پہلا پولیٹیشین ہوں جس نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس پہ پابندی جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے۔ بدلتی سیاسی صورتحال میں ترین گروپ ان ایکشن ہے۔ لاہور میں جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا اجلاس ہوا جس میں نعمان لنگڑیال، سعید اکبر نوانی، اون چودھری، مہر نواز بھروانا اور دیگر رہنما شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نئی سیاسی جماعت پر مشاورت ہوئی۔ تنویر الیاس نے کہا کہ ہمارے درمیان مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے، عوام بھی ہم پر اعتماد رکھیں، آنے والے دنوں میں اچھی خبریں ملیں گی۔ جبکہ نعمان لنگڑیال نے اس موقع پر کہا کہ ترین گروپ لوگوں کی امیدوں کی کرن ہے، تو تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے کس طرف جائیں گے؟ اس سلسلے میں جہانگیر ترین بھی ان ایکشن ہیں اور آج ان کی میاں منظور وٹو، سردار تنویر الیاس، نعمان لنگڑیال سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ پالیٹکس کے اندر اگر میں کل جا کے آزاد کشمیر میں دوبارہ رول ادا کرتا ہوں، لیکن میرا مرکزی پارٹی کے اندر رول ہوگا ہم اور جہانگیر خان ترین صاحب مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اکٹھے فیصلے کریں گے۔ میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور PTI کو چھوڑ رہے ہیں۔ جہاں تک یہ دوست ہمارے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس آئیڈیالوجی کو، عمران خان کی اس پولیٹکس کو خیر بات کہہ رہے ہیں جو کہ نہ اس ملک کے لیے ضرورت ہے اور نہ ہی وہ اس میں کسی طرح کا کردار ادا کر سکے گی۔ ایک امید کی کرن ہے، ایک ملک کی سلامتی کی فکر ہے، تو ہم سب کو ویلکم کریں۔ تو ناظرین، تحریک انصاف چھوڑنے والے سابق اراکین اسمبلی کا الگ گروپ بنانے کا فیصلہ، سابق وزیر داخلہ پنجاب کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر اور سابق صوبائی وزیر تعلیم مراد راس متحرک ہو گئے۔
दोनों रहनुमाओं ने साबिक अरकान असम्बली से राब्ते तेज कर दिए। हाशिम डोगर कहते हैं आज एक बड़ा ग्रुप इकट्ठे चलने का ऐलान करेगा। कभी भी नून लीग और PDM के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। PTI और उसके वर्कर्स बेजारो मददगार नहीं हो सकते। देखेंगे सियासत किस करवट बैठेगी। डेरा इस्माइल खान से साबिक MP एहतशाम जावेद अकबर ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। एक के बाद एक PTI रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतशाम जावेद अकबर ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि हमारी इमलाक और शुहदा की यादगारों को जलाया गया। इन कार्रवाइयों में मुलव्वस तमाम अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। शरपसंदी की हिमायत नहीं की जा सकती। आइंदा सियासत करने का फैसला हल्के के अवाम करेंगे। 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह हमारे अमलाक का, जिस तरह हमारे एसेट्स का नुकसान हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह उनको जलाया गया है, हमारे शुहदा की जो बेहुरमती हुई है, पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से, हमारे शुहदा की कुर्बानियों की वजह से हमारा मुल्क आज सलामत है। तो मैंने ये फ़ैसला किया है, कोई आसान फ़ैसला नहीं था, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं तहरीक इंसाफ से अपनी राय जुदा कर लूँ। लाडले को बचाने वाले भी अब उसे नहीं बचा सकेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि चेयरमैन PTI का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन्होंने हमेशा मर्जी के सवालों के जवाब दिए। वो लीडर नहीं, बहुत बड़ा डकैत है। उसके बाद सबको पता है कि खान साहब की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया, और उसके बाद आप जो इस मुल्क में आपने किया, जो 9 मई को किया या बाकी आपके जितने भी कारनामे हैं, उसके बाद एक इलेक्टेड हुकूमत की मौजूदगी में आप पर ये मुकदमा कायम हुए और आपको वो फेस करने हैं। 9 मई को भी एक मिनट में साइड में रख दूं, जितने करप्शन के स्कैंडल्स उसके लिए मौजूद हैं, तोशा खाना के केसेस उसके ऊपर मौजूद हैं, फराह गोगी के मुकदमे उसके ऊपर मौजूद हैं, जो किकबैक्स पंजाब में ली गई उसके लिए उसके फैमिली के लिए मौजूद हैं, जो सिलाई मशीनों के नाम पर अरबों रुपए यहाँ से बाहर भेजे गए और बाहर भेजकर जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई, वो सारे मुकदमा इमरान खान के खिलाफ मौजूद हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 8 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को समाअत करते हुए कि इसको आइंदा हफ्ते के लिए मुकर्रर किया था, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए अब मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 8 जून को समाअत करेगा। खबर यह है कि लाहौर में जमान पार्क में इस वक्त पुलिस पहुंची है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस जज धमकी केस में समन की तामील के लिए यहां पहुंची है, और पुलिस ने जज धमकी केस में समन की यहां पर तामील करवाई है। साबिक वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह है जमान पार्क, जहां पर इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस पहुंची है, और ज़राए का ये कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस यहां जज धमकी केस में समन की तामील करवाने के लिए आई है, और जज धमकी केस में समन की तामील करवा दी गई है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कनाल रोड पर वाक़े चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाइश गाह पर इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की आमद से मुताल्लिक़ खबरें आ रही हैं। ज़राए का दावा है कि इस्लामाबाद पुलिस टीम यहाँ पर जज धमकी केस में समन की तामील करवाने के लिए पहुंची है, और ये तामील करवा दी गई है। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। जज धमकी केस, जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म ने एक जलसे में एक खातून जज का नाम लेकर उन्हें धमकी दी थी। इस केस के समन की तामील के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। राना वहीद हमारे साथ हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राना वहीद, कहिएगा, समन मौसूल कर लिए गए हैं फिर जमान पार्क की तरफ से? जी बिल्कुल, जो है इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो कुछ देर पहले जो है वो जमान पार्क आमद हुई है। इस्लामाबाद पुलिस ने जज धमकी केस में जो है वहाँ पे समन जो है वो तामील के लिए वो पहुंची है। उन्होंने अपने जो समन उनके पास थे जज धमकी केस के अंदर, वो उसकी तामील कराई है। और अब जो है चूंकि ये मामला केसेस जो है मतअद्दिद केसेस हैं, इसके ऊपर जो है जज धमकी केस के अंदर जो उनके समन निकले थे, और अब उनको जो है वहाँ पे जमान पार्क के अंदर उनकी तामील करा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया राना वहीद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।